انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا عقل مند بنایا. کتنا عقل مند بنایا. چاند پر پہنچنے کے دعوے کرتا ہے، ہواؤں میں اڑ کر میں چاند تک پہنچا. اب مریخ پر جانے کی تیاری کر رہا. زمین کو چھوڑ کر وہاں کالونیاں آباد کرنے اور گھر بنانے کی انسان فکر کر رہا. اتنی عقل جس نے ایک معمولی سی گولی سے لے کر میزائل بنا لیا، ایٹم بم تیار کر لیے، ہواؤں میں اڑتا ہے. لیکن بدبختی ایسی کہ اتنی عقل ہونے کے باوجود رب کو نہیں پہچان سکتا. اللہ تعالیٰ کا تعارف سے محتاج. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہم نے دیے ہیں لیکن دل ان کے اندھے ہیں. ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تر تعریفات بزرگی کبریائی خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر قابل احترام معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ آسمانوں میں، ہوا میں، خشکی پر، سمندروں میں، جن مخلوقات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، ان تمام مخلوقات میں سے فرشتوں اور جنوں سمیت صرف ایک مخلوق کو اللہ رب العزت نے افضل اور اعلیٰ معزز بنایا ہے، سب سے زیادہ عزت دی ہے، اور وہ حضرت انسان ہے۔ انسان کی عظمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت دی، اور انسان نے اپنی اس عزت کو کس طرح بچانا ہے، بلکہ اپنی عزت میں اضافہ کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کیسے معزز بنے گا، اس بارے چند گزارشات آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اور حدیث کے مطابق کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنائے اور سنے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، انسان کا اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ تمام مخلوقات میں سے صرف واحد انسان مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، خشکی پر ہیں، تری میں ہیں، نظر آنے والی ہیں، نہ نظر آنے والی ہیں، ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے کن کہہ کر عدم سے وجود میں لائے۔ انسان خوش نصیب ہے، اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدی، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کا دوسرا بڑا اعزاز اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر میں نے اپنی روح کو پھونکا۔ اس روح کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی کہ میں نے اس کے اندر روح کو پھونکا ہے۔ باقی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر پیدا کی، اس کے اندر روح بھی آ گئی، وہ زندہ ہو گئی۔ یہ انسان کا دوسرا بڑا شرف کہ بنایا بھی اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر اپنی روح کو اس کے اندر پھونکا، اور جب یہ انسان زندہ ہو گیا، اور سب سے پہلے پیدا ہونے والے انسان وہ انسانیت کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔
یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ آج تحقیق کے نام پر اور جدید معلومات کے نام پر لوگ اپنی طرف سے ریسرچ اور تحقیق کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں سے ایک گروہ وہ کہتے ہیں انسان یہ کروڑوں سال پہلے پیدا ہوا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز نہیں سمجھتے کہ زمین کے اوپر طرح طرح کی مخلوقات تھی، ایک مخلوق وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتی گئی، وہ بندر کی شکل کی تھی، پھر اس نے آہستہ آہستہ ترقی کی اور تہذیب اور تمدن کو اپنایا، حتیٰ کہ وہ انسانیت کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ بد عقیدگی ہے، نظریہ ارتقاء لوگوں کا خود ساختہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو بنایا وہ سیدنا آدم علیہ السلام، مٹی سے بنایا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کڑکنے والی بجنے والی مٹی سے اللہ رب العزت نے ڈھانچہ تعمیر کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس کے اندر روح کو ڈالا۔ یہ انسان کا شرف ہے، اور پھر اس شرف کے اندر کیسے اضافہ فرمایا؟ اس سے پہلے دو مخلوقیں ایسی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب عقل بنایا، بڑی معزز تھی، ان میں فرشتے بہت زیادہ معزز، اور دوسرے جن تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ رب العزت کو خوش کرے اپنی عبادت کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بڑی عزت بخشی۔ یہ عقل مند مخلوقوں میں سے دو مخلوقیں ہیں، فرشتے اور جن، تیسرا انسان اللہ رب العزت نے عقل مند بنایا ہے، باقی تمام مخلوقات غیر ذوی العقول میں شمار ہوتی ہیں، ان کو عقل مند مخلوق نہیں کہا جاتا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس انسان کی افضلیت، اس کی فوقیت، اس کو شرف یوں بخشا کہ اس سے پہلے سب سے بہترین مخلوق فرشتوں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی انسان کے سامنے جھکا دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ وہ سجدہ بطور عبادت نہیں تھا، اللہ کے حکم کو سجدہ تھا، اللہ کا حکم ماننا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے گر گئے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ثابت کر دیا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے پھر علم عطا فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیے، القاء کر دیا، سکھا دیے۔ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام معلوم نہیں تھے، علم کے ذریعے انسان کو فرشتوں کے اوپر فوقیت دے دی۔ اب یہ کتنے اعزازات ہیں، انسان کی عظمت اللہ رب العزت اس کو بلند کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت کریمہ خطبہ کے اندر پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ عزتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ہر قسم کی ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت اس کا مالک ہے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، دنیا کی مقتدر قوتیں اکٹھی ہو جائیں، کسی کو عزت دینا چاہے اور اب نہ دینا چاہے تو وہ کسی کو معزز نہیں بنا سکتے۔ اللہ رب العزت کسی کو ذلیل کرنا چاہے، ساری دنیا اس کو عزت دینا چاہے، کوئی اس کو معزز نہیں بنا سکتی، اور اللہ تعالیٰ جس کو معزز کرنا چاہے دنیا ساری مل جائے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت اپنے نبیوں پیغمبروں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے خاص کر دی۔ آپ اس آیت پر ذرا غور کرنا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے شرف سے نوازا ہے کہ انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح کو اس کے اندر پھونکا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، ہر چیز کے ناموں کی تعلیم دے دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ والتین، جو آپ کو انشاءاللہ زبانیں بھی یاد ہوگی، آپ پڑھتے بھی رہے، نماز کے اندر سنتے بھی رہتے، اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسمیں اٹھا کر انسان کی خوبصورتی کا اظہار فرمایا۔ انسان کتنا معزز ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس پاکیزہ شہر، امن والے شہر مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں صیغہ تاکید کے ساتھ، لفظ تاکید کے ساتھ، جس کا معنی یقینی ہوتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں بنایا ہے، سب سے خوبصورت۔ تمام مخلوقات میں جو مخلوق کا ڈھانچہ حلیہ اس کی حیث ہو سکتی تھی، اللہ رب العزت نے اپنے علم کے مطابق، اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ اس کو خوبصورت بنانے کے بعد انسان کو پھر آہستہ آہستہ مضبوط بنایا۔ اللہ رب العزت کڑیل جوان بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کی خوبصورتی کے بعد اس کی عزت کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوں شکل بیان کی، یوں نقشہ کھینچا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے آدم کی اولاد کو، آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو، کرمنا، ہم نے بڑی تکریم دی۔ انسان کو ہم نے بڑا معزز بنایا ہے، اس کو بڑا مکرم بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، انسان ہی واحد مخلوق ہے جس کو خوبصورت بنایا، جس کو معزز بنایا۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کے لیے زمین کے راستے بھی آسان کر دیے، سمندر کے راستے بھی آسان کر دیے۔ یہ انسان کو شرف بخشا، اللہ رب العزت نے اس کو عقل دی۔ اس عقل کے مطابق انسان نے دنیا کے اندر اپنے لیے آسانی کے سارے جواز اور راستے بنا لیے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ انسان مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرے گا، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور منٹوں کا سفر سیکنڈ کے اندر طے کرے گا؟ انسان خشکی کو بھی سینہ چیر کر چلے گا، سمندر میں راستے بنائے گا اور ہواؤں میں اڑے گا۔ اللہ رب العزت نے تذکرہ تو قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا تھا، وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کر دیے، تمہارے لیے زینت کا سامان بنا دیا زمین کے اوپر، ان پہ بیٹھ کے تم سفر کرتے ہو، اپنا مال لادتے ہو، اپنا بوجھ ان کی کمر پہ ڈال دیتے ہو، تمہارے لیے باعث زینت ہے، لیکن یاد رکھو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایک وقت آئے گا اللہ تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کر دیں گے جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ انسان کی عزت ہے۔
انسان کی تقریب ہے. کہاں؟ دنیا کے آخری کونے کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا تک ہزاروں میل سمندر کے اوپر بڑے بڑے پہاڑوں جیسے بحری جہاز تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ کس نے انسان کو عقل دی؟ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے سمندر کے راستے آسان کر دیے. سمندر کے سینے چیرتے ہوئے جہاز، ایک ایک جہاز کے اوپر ہزاروں کنٹینر ہوتے ہیں. اتنا بوجھ اٹھا کر ہزاروں میل وہ سفر کرتے ہیں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تمہارے لیے وہ کچھ پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم نہیں. ہواؤں کو مسخر کر دی انسان کے لیے. یہ ساری کائنات انسان کی خادم بنا دی. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ ساری کائنات اللہ فرماتے میں نے تمہارے لیے پیدا کر دی. انسان کے لیے خادم بنا دی، انسان کو مخدوم بنا دیا. اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلق لکم ما فی الارض وانزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات رزقا لکم. اللہ رب العزت نے تمہارے لیے آسمان و زمین ہر چیز پیدا کر دی. اس اللہ رب العزت نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتار دیا، پانی کا بندوبست کیا. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. آسمان سے تمہارے لیے اللہ رب العزت رزق بارش کی صورت میں برساتے ہیں. آسمان سے بارش نہ آئے پہاڑ بنجر ہو جائیں گے، زمین بنجر ہو جائے گی، دریا خشک ہو جائیں گے، ساری کی ساری زمین سے سبزہ ختم ہو جائے گا. آسمان سے بارش کی صورت میں اللہ رب العزت تمہارے لیے زمین کے اندر سے نعمتیں اگاتے. فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اللہ رب العزت تمہاری یہ زمین سے طرح طرح کے پھل، میوہ جات، سبزیات، نباتات، ہر قسم کی کھانے اور پینے والی چیزیں زمین سے اللہ رب العزت اگاتے. یہ انسان کی خدمت ہے کہ زمین کو، ہر چیز کو انسان کا خادم بنا دیا، صرف زمین کو نہیں. فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیے، وہ سمندر کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ. تمہارے لیے ہم نے نہروں دریاؤں کو مسخر کر دیا. پانی بارش کی صورت میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ برستا ہے، اکٹھا ہو کر وادیوں میں آتا ہے، وادیوں کا پانی جمع ہو کر دریا کی شکل اختیار کرتا ہے. وہ ہزاروں میل سفر کرتا ہوا تمہاری بنجر زمینوں کو سیراب کرتا ہے. زمینیں تمہارے لیے اپنے سینے سے نباتات، میوہ جات اور پھلوں کو پیش کر دیتی ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ. ہم نے دریا، نہریں تمہارے لیے مسخر کر دیے. یہ انسان کی خدمت. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کر دیے، ان کے روٹ مقرر کر دیے، ان کے راستے مقرر کر دیے. ہر ایک اپنے اپنے وقت پہ نکلتا ہے، تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے. سورج کی روشنی تمہیں تقویت دیتی ہے، تمہیں مضبوط بناتی ہے، تم اپنی معیشت مضبوط کرتے ہو، دن کو کاروبار کرتے ہو. سورج غروب ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، تم رات کو آرام کرتے ہو. دونوں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ. ہم نے راتوں کو بھی مسخر کر دیا، دنوں کو مسخر کر دیا. کس کے لیے؟ تاکہ تم فائدہ اٹھاؤ. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. ہم نے تمہیں ہر وہ چیز مہیا کر دی جو تم رب سے مانگتے ہو، جو تمہارے دل کے اندر تمنا آتی ہے، مرادیں پیدا ہوتی ہیں، جو دل آرزو خواہش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ نعمت پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں، اتنے اپنے خزانوں سے، انعامات، احسانات سے نوازتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے قرآن کریم کے اندر 2 مقام پر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ساری کائنات کے انسان اور جن فرشتے سب مل جائیں،
ساری مخلوقات اکٹھی ہو کے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے لا تحصوها، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ اور یہ چیلنج اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر دیگر کئی مقامات پر بیان فرمائے ہیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ، کائنات کے سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرے مقام پر سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرَةٌ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، زمین بھر کے درخت کلمے بن جائیں، سارے سمندر وہ سیاہی بن جائیں، تم سارے مل کر اللہ کی تعریفیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات لکھنا شروع کر دو، ایک مرتبہ سارے بنائے ہوئے درخت ان کی کلمیں گھس جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ دوبارہ پھر اس چیز کا آغاز کرو، فرمایا سبعۃ احرف، 7 مرتبہ، سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، 7 مرتبہ اس عمل کو دہرا لیں، درخت کلمے بن جائے، پھر گھس جائیں، پھر کلمے بن جائیں، سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے، پھر سمندر بھر جائیں، 7 مرتبہ یہ ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، تمہاری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے۔ انسان کو پر اللہ کے احسانات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے تم کبھی ان نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے انسان سے شکوہ کیا کہ یہ انسان جس کو میں نے سب سے اعلیٰ بنایا، خوبصورت بنایا، جس کی خوبصورتی کی قسمیں اٹھا کر اللہ رب العزت نے اظہار فرمایا، وہ انسان اللہ رب العزت فرماتے اس نے میری کیا قدر کی، ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً یہ انسان بڑا ظالم ثابت ہوا ہے، بڑا ہی ناشکرا ثابت ہوا ہے۔ کھاتا رب کا ہے، پیدا اس کو رب نے کیا، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے، پہناتا وہ ہے، تمہاری چھوٹی چیز اس کا بھی خالق مالک وہ ہے، تمہاری بڑی بڑی نعمتوں کا بھی خالق اور مالک وہ ہے، تمہیں جس نے اولادیں دیں، تمہیں جس نے مال اور دولت سے نوازا، تم نے اپنے رب کی کیا قدر کی، اپنے رب کی کیا قدر کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 3 مقامات پر یہ شکوہ فرمایا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ رب العزت کی قدر کا حق ہی ادا نہیں کیا، جو حق ادا کرنا ان کے اوپر فرض تھا، لازم تھا، واجب تھا، لوگوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی انسان نے کیا عزت کی، جس نے انسان کو اتنا معزز بنایا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کے بعد فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، انسان کو ہم نے بڑے پاکیزہ رزق سے نوازا ہے۔ انسان جس طرح خوبصورت ہے، جس طرح اعلیٰ ہے، جس طرح افضل ہے، یہ کھاتا بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ کوئی بھی فصل دیکھ لیں، اس کا جوہر انسان کھاتا ہے، گندم پیدا ہوتی ہے، اس کے دانے کون کھاتا ہے؟ آٹے کی صورت میں انسان کھاتا ہے، اور نیچے والا چارہ کون کھاتے ہیں؟ بھوسے اور توڑی کی شکل میں وہ جانور کھاتے ہیں۔ چاول ہے، وہ دانہ انسان کھاتا ہے اور نچلا حصہ جانور کھاتے ہیں۔ مکئی ہے، دانے انسان کھاتا ہے اور دوسرا چارہ وہ جانور کھاتے ہیں۔ الغرض، درختوں کے اوپر لگنے والے تمام میوہ جات پھل وہ انسان کھاتا ہے، درختوں کے پتے وہ جانور کھاتے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، صرف اللہ فرماتے ہیں ہم نے رزق نہیں پاکیزہ دیا، انسان کو کھانے کا طریقہ بھی بڑا اللہ نے دے دیا۔ انسان کے علاوہ بتائیں کون سا جانور ہے، کون سی مخلوق ہے جو کسی چیز کو خوبصورت بناتی ہے، دسترخوان پہ سجاتی ہے اور ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالتی ہے؟ کون سی مخلوق؟ صرف انسان، جو انسان خوبصورت پکاتا ہے، دسترخوان سجاتا ہے اور بڑی عزت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اس کو منہ زمین کو پر نہیں لگانا پڑتا۔ باقی مخلوقات زمین سے چگتی ہیں، کھاتی ہیں،
انسان کو رزق بھی اعلیٰ دیا، جوہر دیا، اور انسان کے کھانے کا طریقہ بھی اعلیٰ۔ تمام جانوروں کو دیکھ لیں، کون سا جانور ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں وہ لباس پہنتے ہیں؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس پہنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یہ لباس تمہارے لیے مہیا کیا ہے تاکہ اس لباس کے ذریعے تم زیب و زینت اختیار کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی تم اللہ کے گھروں میں آؤ خوبصورتی اختیار کر کے آؤ، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، صاف ستھرے بن کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، وہ بڑا پاک ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ یہ عزت کس کو؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تمام مخلوقات کے اوپر ہم نے انسان کو فضیلت عطا کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی مخلوق ایسی جو پیٹ کے اوپر رینگتی ہوئی چلتی ہے، کوئی مخلوق ایسی جو چار ٹانگوں پہ چلتی ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے بڑا باوقار بنایا، زمین کے اوپر بڑی عزت کے ساتھ چلتا ہے، سواریوں کے اوپر بیٹھتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے۔ فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ جس انسان کی قسمت کے اوپر فرشتے رشک کریں، انسان اتنا اعلیٰ اور معزز ہے۔ اب یہی انسان جس کی خوبصورتی کے اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر اعلان فرمایا، اب یہ انسان اپنی عزت کو کیسے اس میں اضافہ کر سکتا ہے، مزید کیسے اللہ تعالیٰ سے عزت پا سکتا ہے؟ وہ ایک ہی کام ہے، ساری کائنات انسان کی خادم بنا دی، انسان کو مخدوم بنا دیا۔ اب انسان کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسان سے چند لفظوں کے اندر انسان کی پیدائش کا مقصد بتا دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جن کو صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا شرف اور فضل برقرار کیسے رہ سکتا ہے؟ صرف اسی صورت میں جب یہ رب کا بندہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے زمین کے اوپر جو نظر آتی ہے، جو صاحب عقل ہے، جس کے دماغ میں اللہ رب العزت نے عقل رکھ دی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو صلاحیت دی ہے، علم کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، انبیاء اور رسولوں کے ذریعے تعلیم دے کر، جنہوں نے دنیا میں آ کر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب کی، سنت کی، دانائی کی تعلیم دی تاکہ انسان اندر اور باہر سے صاف ستھرا ہو جائے، اس کی عقل اور سوچ پاکیزہ ہو جائے، یہ اس سطح پر پہنچ جائے کہ اس کے سامنے صحیح اور غلط آئے تو یہ صحیح کا انتخاب کرے، غلط کو چھوڑ دے، حلال اور حرام ہو تو حلال کو اپنائے، حرام کو چھوڑ دے، نیکی کو اپنائے، بدی کو ترک کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، انسان کو عقل دی ہے۔ لیکن اگر انسان اس عقل کو استعمال نہ کرے، جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا۔ انسان کو ہم نے کان دیے، انسان کو ہم نے آنکھیں دی، انسان کو ہم نے چلنے کے لیے ٹانگیں دی، کس لیے؟ تاکہ یہ اللہ رب العزت کی پہچان کرے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو ہم نے دل دیا تھا اپنی معرفت کے لیے اور سمجھ بوجھ کے لیے، انسان نے اپنے دل کو اندھا کر دیا۔ دل جب اندھا ہوتا ہے آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں، دل اندھا ہوتا ہے کان بھی بہرے ہو جاتے ہیں۔ اصل بصیرت اور سماعت انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا جن کو دین پہنچایا، حق ان کے سامنے رکھا،
قرآن کی صورت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں، لیکن انہوں نے حق کو پہچانا ہی نہیں۔ کیوں نہیں پہچانا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اللہ فرماتے آنکھوں سے وہ دیکھتے تھے لیکن دل ان کے اندھے تھے، کانوں سے وہ سنتے تھے لیکن دل کی سماعت اس سے وہ محروم تھے، بہرے ہو چکے تھے۔ ان کی مثال اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں کیا بیان فرمائی؟ فرمایا، پہلے تو فرمایا سورہ اعراف میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے، جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ جانور کوئی بھی مخلوق ہے، ایک چونٹی سے لے کر ایک ہاتھی تک، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کے اندر بھی سارے وہ اعضاء بنائے ہیں جو انسان کے اندر ہیں۔ ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے دماغ بنایا ہے، لیکن اس دماغ میں عقل نہیں، ان کو عقل مندوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود وقت کم ہے، وگرنہ قرآن کی آیات آپ کو سناؤں کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کو کم از کم یہ فہم ضرور عطا کیا ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی بندگی کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ فرماتے کوئی مخلوق ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی۔ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ، پرندے اڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سمندر کے اندر ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس انسان جیسی عقل نہیں۔ چونٹی کتنا بڑا جانور ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے، انتہائی چھوٹی مخلوق، اس سے بھی اور چھوٹی مخلوقات ہیں، ذرات جیسی مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم خالق ہے، ہمارا ایمان ہے مخلوق چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کو دوربین خوردبین سے دیکھنا ممکن ہو، اس کا بھی ایک وجود ہے، اس کا بھی دماغ ہے، اس کی بھی آنکھیں ہیں، اس کا بھی دل ہے، اس کا بھی جگر ہے، اس کا پورا وجود ہے اور پورے اعضاء کے ساتھ وہ زندہ ہے۔ اب چونٹی کتنی ہے، کتنا بڑا سر ہے اور کتنا اس کے اندر دماغ، کتنی عقل ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور تعارف کے بارے میں، اللہ کو پہچاننے میں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بارش رک گئی، زمین کے اندر قحط پیدا ہو رہا ہے، اللہ کا پیغمبر بھی اللہ کی بارش کا محتاج ہے، دعا کے لیے کھلے میدان میں اپنے لشکر کو لے کر نکلتا ہے۔ دعا کے لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں رک گئے اور رکتے ہی کیا کہتے ہیں کہ لوگوں رک جاؤ، ہماری دعا قبول ہو چکی۔ فرآ نملۃ مستلقیۃ، انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ہر جانور کی بولی اس کو بولتے تھے، جانتے تھے، سنتے تھے، ان کی آوازیں، یہ ان کا معجزہ تھا، اور ہر مخلوق کی پہچان بھی رکھتے تھے۔ دور سے ہی سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کو دیکھا، اپنی ننھی منی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائی ہیں، رافعۃ قوائمها، اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، اللہم انا خلق من خلقک لیس بنا غنى عن سقیاک، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہے، ہماری بھی ضروریات ہیں، ہماری بھی محتاجگی ہیں، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ انا خلق من خلقک، اے اللہ تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جس طرح دوسری مخلوقات ہیں ہم بھی مخلوق ہیں، اے اللہ ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے، ہمیں بھی تری کی ضرورت ہے، اپنی رحمت کے ساتھ اے اللہ آسمان سے رحمت کی بارش برسا دے، باران رحمت کر دے۔ سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں معمولی سی مخلوق اللہ کے سامنے دعا کر رہی، لشکر کو کہہ رہے ہیں چلو واپس چلے، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا دماغ، شاید اس کا حجم،
اس کو ہم کسی چیز کے ساتھ ماپ نہ سکیں، وہ چیونٹی کس سے دعا کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ہے عقل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے تعارف اور پہچان میں ادنا سے ادنا چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو بھی اسے محروم نہیں کیا۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا عقل مند بنایا۔ کتنا عقل مند بنایا؟ چاند پر پہنچنے کے دعوے کرتا، ہواؤں میں اڑ کر میں چاند تک پہنچا، اب مریخ پر جانے کی تیاری کر رہا، زمین کو چھوڑ کر وہاں کالونیاں آباد کرنے اور گھر بنانے کی انسان فکر کر رہا۔ اتنی عقل، جس نے ایک معمولی سی گولی سے لے کر میزائل بنا لیا، ایٹم بم تیار کر لیے، ہواؤں میں اڑتا ہے، لیکن بدبختی ایسی کہ اتنی عقل ہونے کے باوجود رب کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف سے محتاج۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہم نے دیے ہیں لیکن دل ان کے اندھے ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آنکھ اور کان یہ دل کی کانیں ہیں۔ کان کیا ہوتی ہے؟ جس کے ذریعے پہاڑ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اندر سے جا کر سونا، کوئلہ، لوہا، تانبا، جو چیز ہوتی جا کے نکالی جاتی۔ فرمایا یہ آنکھیں اور کان یہ دل کی کانیں ہیں۔ حق ان دو چیزوں کے ساتھ دل تک پہنچتا ہے۔ اگر دل اندھا ہو، وہ بہرا ہو، تو پھر حق کو پہچانتا نہیں، حق کو سنتا نہیں۔ کافر لوگ سنتے تھے، ابو جہل ان کے سارے ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے، چھپ کر سنتے تھے، سامنے آ کر بھی سنتے تھے، لیکن ان کے لیے وہ ایک عام آواز تھی، کانوں کی حد تک تھی، نیچے نہیں اترتا۔ سورہ بقرہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ ان لوگوں کی مثال کافروں کی ایسے ہی ہے جیسے کوئی جانور کو آواز دے۔ آپ جانور کی تعریف کریں، اس کو کہ تو بڑا خوبصورت ہے، تو بہت پیارا ہے، تیرے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ آپ اس کو گالیاں دیں، جانور ایک آواز سن رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں مجھے کیا کہا جا رہا ہے، وہ محض ایک آواز سن رہا ہے۔ جو آدمی قرآن سنے، حدیث سنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے، اس کی زندگی کے اندر انقلاب نہ آئے، تبدیلی نہ آئے، حلال اور حرام کا وہ فرق نہ چھوڑے، اس کا اخلاق بہتر نہ ہو، عقیدہ بہتر نہ ہو، اس آدمی میں، جانور میں اللہ فرماتے کوئی فرق نہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اس نے ہماری دی ہوئی عزت کی حفاظت لی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جہاں چار قسمیں اٹھا کر خوبصورتی کا اظہار فرمایا، تو ساتھ یہ فرما دیا ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کو ہم نے جتنا اونچا بلند مقام دیا تھا یہ اتنے نیچے چلا گیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ بالکل انتہائی سطحی حالت میں چلا گیا۔ بنایا رب نے، عقل رب نے دی، رب کے سامنے جھکنے کی باری آئی، یہ کسی قبر کے سامنے جھک گیا، کسی مردے کے سامنے جھک گیا، کسی زندہ کے سامنے جھک گیا، پتھر کے سامنے جھک گیا، مورتیوں کے سامنے جھک گیا، شجر و حجر کے سامنے جھک گیا۔ جو ساری کائنات کا خالق ہے، سارے خزانے جس کے ہاتھ میں ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کو چھوڑ کر مردوں سے مانگ رہا ہے، اوروں کو یہ مشکل کشا بنا رہا ہے، اوروں کو حاجت روا بنا رہا ہے۔ کہاں گیا عقیدہ؟ تو اللہ رب العزت قرآن پڑھا کریں، اس کا مطالعہ کیا کریں، ترجمے کے ساتھ دیکھا کریں۔ کعبہ کے رب کی قسم، قرآن یہ 14 طبق روشن کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھیں توحید سے بھرا ہوا ہے، سارا قرآن اللہ کا تعارف ہے۔ سورہ فاتحہ کے اوپر آپ غور کر لیں، آپ کا عقیدہ صحیح ہو جائے۔ آج دنیا بد عقیدگی کا کیوں شکار ہے؟ آپ جگہ جگہ جائیں، آپ کو مزارات، یہ دربار بنے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی زندوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی مردوں کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی کو پتہ ہی نہیں، اللہ کا تعارف ہی نہیں، اللہ کا خوف اور ڈر ہی نہیں۔ یہ جب کسی اور کے سامنے جھکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یغار، اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آتی ہے۔ ہمارا کوئی نوکر ہو، خادم ہو، ملازم ہو، ہماری دکان پہ، ہمارے گھر میں کام کرتا ہو، ہم اس کو کہیں یہ کام کرو کہ میں وہ کرنا ہے، اس کو برداشت کریں؟ کبھی نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ موقع دیں گے، اس کو بھگا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صبر ہے، اللہ کا حوصلہ ہے۔ دنیا چونکہ دارالعمل ہے، اللہ تعالیٰ صبر سے برداشت کر رہے ہیں۔ زمین کے اوپر 7 ارب سے زیادہ آبادی ہے، ان میں سے 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی کتنے صحیح العقیدہ لوگ ہیں، کتنے بد عقیدہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، اللہ تعالیٰ کی معصیتیں،
اس کے پہاڑ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ برداشت کر رہے ہیں، اللہ کا حوصلہ ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا غصہ بڑا سخت ہوگا، غضبان، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، اتنا بڑا غصہ کہ کوئی پیغمبر بھی اللہ کے سامنے آنے اور کسی کی سفارش کرنے سے تھر تھرا رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا۔ اللہ کے سامنے انسانیت کے گناہ پہاڑوں سے بڑے شکل کی صورت میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا، دنیا چونکہ دارالحساب نہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کافر کو پینے کے لیے ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ یہ دارالعمل اللہ ہمارا امتحان کر رہے ہیں، اور انسان اس امتحان میں غافل۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے۔ میرے خطبے کا خلاصہ یہ ہے، لوگوں، اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ احسان کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ ایمان کی دولت، کائنات کے سارے خزانے ایک طرف ہو، ایمان ایک طرف ہو، وہ خزانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ، یہ توحیدی کلمہ اتنا وزن رکھتا ہے، ترازو کے ایک پلڑے میں ہو ساری کائنات فرشتوں سمیت دوسرے پلڑے میں ہو جائے، یہ ترازو کا پلڑا نیچے بھاری ہے۔ اتنی بڑی دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ہم کو احساس کمتری کا شکار، اور پھر مزید اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، تمام انبیاء کے سردار نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر یہ احسانات ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم آئیں تو دنیا میں سب سے بعد میں ہیں، لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں۔ اتنے بڑے ہمارے اوپر احسانات، اتنے انعامات، اتنی اللہ نے ہمیں عزت دی، سب سے خوبصورت بنایا، فرشتے ہمارے سامنے جھکے، انہوں نے ہمیں سجدہ کیا، لیکن انسان نے اللہ کی کیا قدر کی؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سوال ہے، ہم سب اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر دیکھیں، ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی توحید کو پر عمل پیرا ہے، ہمارے عقیدے کیسے ہیں، ہمارے گھر بار کیسے ہیں، ہماری اولادیں کیسی، ہم ان کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا دین بتلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی تفہیم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔